اور دوسرا عقیدہ بھی سن لیجیے، ان آیات سے یہ پتہ چلا دوسرا عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی مختار نہیں، صاحب اختیار نہیں، اختیار صرف اللہ کا چلتا، مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے، اور اللہ کے نبی اللہ کی مرضی سے ہٹ ہی نہیں سکتے، نہ ہٹے ہیں نہ ہٹ سکتے ہیں۔ اللہ تو اپنے نبی کو کہتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو میں آپ کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ کتنی اب یہ ایک بالفرض والمحال والی بات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہہ کے پوری امت کو سنایا کہ شرک کی معافی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ شرک کریں۔ شرک تو کرنا نہیں تھا، آپ کو مخاطب کر کے امت کو سمجھایا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مختار اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ ہے، مختار جز بھی اللہ ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے اپنا کوئی اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ فلاں سرکار میں فلاں مختار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزشتہ دنوں کی بات ہے، میں نے جمعے میں بھی یہ بات ذکر کی تھی۔ میں اپنے ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جج صاحب کے سیکٹری ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے، تو وہاں ایک ریٹائرڈ پرسن آگے، وہ ریٹائر ہوتے ہوئے انہیں اپگریڈیشن ہونی تھی، انہیں 17 ملنا تھا، تو اس سیکٹری صاحب کی محنتوں کاوشوں سے ان کو ان کا حق مل گیا، اور وہ بڑے جو ساتھی تھے بیچارے، اللہ معاف فرمایا، مشرکانہ ذہن کے تھے، یعنی وہ جو جن کی اپگریڈیشن ہونی تھی، انہوں نے صرف مجھے سنانے کے لیے کہ اس بندے کا عقیدہ کیا ہے تاکہ مولانا کچھ اس پہ محنت کر لیں، تو انہوں نے اس سے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی۔ ہاں جی یہ آپ کو اپگریڈیشن مل گئی، دیکھو نا آپ کے بزرگوں کا کرم ہو گیا، ان کی وجہ سے مل گیا، یہی کہنا تھا، کوئی ایسی بات تھی، مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ بندہ سٹارٹ ہو گیا، اس بندے نے یہاں تک کہہ دیا، جی میرے پیر جی نے، میں نے اس کی قبر پہ جا کے ایسے کر کے کہا کہ سرکار مجھے صرف 17 گریڈ چاہیے، 18 نہیں چاہیے، دیکھو 17 مل گیا۔ اس لیے تو علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کی روشنی میں سماع موتیٰ کا انکار کرتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، کیونکہ علماء کا یہ طبقہ سماع موتیٰ کو شرک کا چور دروازہ سمجھتا ہے، اور بالکل صحیح سمجھتا ہے۔ ہاں سماع میں اختلاف ہے، وہ سماع فی الجملہ میں اختلاف ہے، اہل علم کا اختلاف ہے کہ جہاں جہاں حدیث میں آتا ہے کہ مردے سنتے ہیں وہاں وہاں تک سنتے ہیں، بس ایکسیپشنل کیس ہے، مستثنیات ہوتی ہیں، کافی ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی یہی مسلک لکھا ہوا ہے کہ علماء دیوبند کا بھی یہی نظریہ ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو مسئلہ بنا کے نہیں چلتے، عقیدے کی حد تک بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، جو سماع موتیٰ کے قائلین میں سے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھے جو سماع موتیٰ کے قائلین ہیں وہ اس طرح کے قائل نہیں کہ ہر مردہ ہر وقت سنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ چاہے کسی مردے کو سنا دیتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبروں کی جو قبر سے گزرنے تدفین کے بعد جب قبر سے واپس ہوتے ہیں تو جوتوں کی آہٹ مردہ سن لیتا ہے، اللہ سنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قلیب بدر میں کیا کہتے ہیں، جو مشرکین مکہ تھے، جب انہیں وہاں دفن کیا گیا تو اللہ کے نبی نے اس گڑھے پہ کھڑے ہو کے ان سے خطاب کیا تھا، تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، انہوں نے سن لیا تھا۔ تو مطلب یہ جب اللہ سنا دے، یہ سماع فی الجملہ کہتے ہیں اس کو علمی انداز میں۔ لیکن یہ عقیدہ کسی کا بھی نہیں کہ ہر مردہ ہر وقت سمجھتا ہے، بیچارے کو صرف پشتو آتی تھی، دفن ہونے کے بعد اس کو عربی بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، دنیا جہاں کی فرنچ بھی آتی ہے، ساری چائنیز بھی آتی ہیں، جو اپنی حاجت لے کے جاتا ہے وہ فرنچ بھی سنتا ہے، انگلش بھی سنتا ہے، چائنیز بھی سنتا ہے، اور ساری حاجتیں پوری کرنے لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا سماع موتیٰ کا عقیدہ خدا کی قسم کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ جو سماع موتیٰ کا عقیدہ اختلافی ہے، ہم بسط احترام اسے مانتے ہیں، لیکن ترجیح اسی کو ہے کہ مردے نہیں سنتے، کیونکہ جب مردے سننے کا عقیدہ آیا تو شرک کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ اب میں اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جس کی اپگریڈیشن ہوئی، وہ کہتا ہے کہ مجھے 17واں گریڈ اس لیے ملا کہ میں اپنے بابا جی کی قبر پہ جا کے، باقاعدہ اس نے ہاتھ ایسا کیا کہ میں نے قبر پہ جا کے اس طرح کہا کہ سرکار مجھے 17 چاہیے، 17 چاہیے، مجھے 18 نہیں چاہیے۔
کتنا متوکل بندہ تھا کہ اسے صرف 17 چاہیے تھا، 18 نہیں چاہیے تھا. اور پیر جی بھی کیسے بندے تھے، اندر مردے نے بات بھی سن لی جو پیر صاحب مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی کیا کہتے ہیں فریاد بھی پوری کر لی. اگر اسی بندے کا عقیدہ یہ ہوتا کہ مردہ سنتا نہیں تو یہ جا کے کہتا کہ سرکار مجھے 17واں چاہیے 18واں نہیں چاہیے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ امام المتصوفین وہ فرماتے ہیں سماع موتا کے قائل ہونے کے باوجود کہ جہاں شرک کا قطرہ ہو وہاں سماع موتا کی نفی کرنی چاہیے. تو جو حضرات سماع موتا کے قائلین ہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے بھی قائل ہیں یا ان کے کیا کہتے ہیں دائرہ سلوک کے اندر ہیں، کم سے کم وہ شرک کی نفی کرنے کے لیے مردوں کے سننے کی نفی تو کیا کریں. لیکن ویسے میں نے آج تک سنا نہیں ہے کسی سے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے مجھے 17واں گریڈ دلایا ہے. اب بھائی پیر صاحب کو اختیار کہاں سے ملا؟ کہتا ہے ہمارے پیر صاحب گئے تھے مدینے، تو مدینے میں اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دے کے بھیجا تھا کہ فلاں علاقے میں اب تمہارا اختیار چلے گا. یہ پڑھا لکھا 17واں گریڈ کا بندہ ریٹائر ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے ہم سب کو لا الہ الا اللہ. یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا شرک ہے مجھے یہ بتائیں. ابو جہل کے شرک میں کوئی سینگ لگے ہوئے تھے؟ یہ ابو جہل کا شرک ہے، اس سے بڑا شرک ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مختار نہیں بنایا. یاد رکھیے شیطان باتیں بلا دیتا ہے. ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی اس مختار ہی کے حوالے سے، میرے ذہن سے ہی نکل گئی. بات آئے گی تو پھر دوبارہ میں جوڑ کے بات کہہ دوں گا. یہ لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے دربار سے مانگتے ہیں، عقیدہ یہ ہوتا کہ بابا جی سن رہے ہیں، حاجت بھی پوری کر رہے ہیں. ایک مشہور شخص جو کچھ ہی عرصہ ہوا فوت ہوا، شرک کو کیسے پھیلا رہا تھا. دادا دربار میں گیا، دودھ کی لائن لگی ہوئی تھی اور میں نے کہا لائن سے بھی نہیں لگنا، دودھ بھی پینا ہے. میں نے دادا صاحب کو درخواست کی تھی اور دادا صاحب نے کیا کہتے ہیں پھر بندہ آیا مجھے پکڑ کے لے گیا، دودھ بھی پلا دیے. سب کچھ دیکھو حاجت پوری کرتے ہیں. امداد کن از رنج و غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. دین دنیا میں شاد کر دے، آباد کر دے، ہیں رنج و غم سے آزاد کر دے، ہماری مدد کر دے اے شیخ عبد القادر. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اختیار کہاں سے تھا کہ وہ رنج و غم سے آزاد کرے، دین و دنیا میں شاد کرے اور امداد کرے. شیخ عبد القادر جیلانی تو خود اللہ کے محتاج. آپ کہیں کام سے جائیں اور وہاں لائن لگی ہوئی ہو کسی افسر کے دفتر کے سامنے، تو آپ افسر سے درخواست کریں گے کہ یہ لائن میں لگے وہ بندے سے جا کر کہیں گے یار میری بھی سرکار میری بھی مراد پوری کر دو. آپ کہیں گے جو لائن میں جس شخصیت کے جس دفتر کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے میں بھی اسی سے جا کر اپنے کیا کہتے ہیں اپنے مسائل حل کرواؤں گا، لائن میں لگے ہوئے بندے سے حل نہیں کرواؤں گا. شیخ عبد القادر جیلانی خود لائن میں لگے ہوئے اللہ سے مدد مانگنے میں، آپ لائن میں لگے ہوئے بندے سے مدد مانگ رہے ہیں. اس سے بڑی حماقت اور کھوتا پن کیا ہوگا؟ جو اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں آپ اس سے مدد چاہ رہے ہیں. پورے قرآن کریم کا خلاصہ حوامیم 7 ہیں. 7 صورتیں ہیں جو حوامیم سے شروع ہوتی ہیں، حامیم سے شروع ہوتی ہیں. اور حوامیم 7 کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نستعین ہے، یا اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں چاہتے ہیں. اور ایاک نستعین کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی با میں بیان کیا ہے. بسم اللہ، یا اللہ تیری مدد سے ہی ہر کام کا آغاز، یا اللہ تیری ہی مدد سے سب کچھ ہوگا، تیری مدد کے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہائے کاش ہمارے طلباء تو طلباء، عوام تو عوام، طلباء تو طلباء، یہ علماء کو بھی تفسیر کا کچھ درک حاصل ہو جائے، ان کو بھی درس دینا آ جائے، یہ بھی دورہ تفسیر پڑھ لیں. فروعی مسائل میں ایک دوسرے سے الجھ کر اور قرآن کریم سے دور ہونا یہ بدقسمتی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے.
آپ فروعی مسائل میں 1000 سے اختلاف رکھیں، صاحبین اگر امام ابو حنیفہ سے اپنے استاد سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو میں اور آپ اپنے پیر و مرشد سے اختلاف کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ حیاتی مماتی سے اختلاف کیوں نہیں رکھ سکتا؟ مماتی حیاتی سے اختلاف کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تھانوی مدنی سے اختلاف کیوں نہیں رکھ سکتا؟ مدنی تھانوی سے اختلاف کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تبلیغی جہادی سے اختلاف کیوں نہیں رکھ سکتا؟ جہادی تبلیغی سے اختلاف کیوں نہیں رکھ سکتا؟ یہ سارے اختلافات چھوٹے 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 ہیں، بس اختلافات سمجھنے کی حد تک رکھیں۔ اور یہ اختلافات صرف نوعیت کا اختلاف ہے کہ ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، بس یہ گلدستہ ہے۔ ان اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مرتد کہنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو منافق اور جھوٹا کہنا، یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے آفت ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ انہی اختلافات نے ہمیں دین کو سمجھنے سے دور کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، مختار صرف اللہ ہے، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ او مانسرہ سے ایک بوڑھی عورت بغل میں کالی مرغی دبائے، یہاں لاہور میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پہ آتی ہے، اور دربار کا نام بھی داتا رکھا ہے، داتا گنج بخش۔ داتا تو صرف ایک اللہ ہے۔ میرے والد مرحوم اللہ انہیں بخشے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے رکھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ داتا مت کہو، دادا کہو۔ وہ ہم سے بڑے تھے، روحانی طور پر بڑے تھے، ہر لحاظ سے بڑے تھے۔ دادا تو ہو سکتے ہیں، داتا نہیں ہو سکتے۔ گنج بخش کوئی بھی نہیں ہے۔ گنج بخش ہو یا رنج بخش ہو، امیر نواز ہو یا غریب نواز ہو، یہ صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پہلے یہ عقیدہ بنتا ہے قبر والا میری سنتا ہے، تبھی وہ بندہ سنانے جاتا ہے، سنانے جا کے اپنی پرچی سامنے رکھ دیتا ہے، سرکار میری یہ مراد پوری کر دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ عقیدہ ہی نہ بنے کہ مردہ سنتا ہے تو بندہ کیا لینے کے لیے وہاں جائے گا؟ اس لیے علماء کا فرض ہے اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر امت کو شرک سے بچانے کے لیے اپنے منبر پر اعلان کیا کریں، ارے تم جن مردوں کے پاس جاتے ہو، جن قبروں کے پاس تم جاتے ہو، وہ تمہاری بات کو نہیں سنتے، تمہاری مراد کیا پوری کریں گے؟